بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ویسے بھی ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اس کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا۔ لیکن جب سے دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ کیا گیا ہے، سکول، کالج اور یونیورسٹی کی اصطلاحات اور ادھر مدرسے کی اصطلاحات آئیں تو دونوں میں دوریاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے درمیان دوری بہت بڑھ گئی، اور جس نے درمیانی راستہ نکالا تو اس پر کبھی رائٹ سے تو کبھی لیفٹ سے فتویٰ بازی شروع ہو گئی، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا جو کیا وہ ہمارے سوشل میڈیا نے کر دیا۔ جدت پسندی تو انسان کی ویسے ہی خواہش رہی ہے، اور انسان جو ہے وہ گناہ کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ خواہشات جو ہیں وہ پوری نہ بھی ہو سکیں لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اب ایک طرف تو دین دشمن جو ہیں، جن کو آپ لبرل کہہ لیں، سیکولر کہہ لیں، اب وہ جو لبرل اور سیکولر آئے انہوں نے ماں باپ سے آزادی کا نعرہ لگا دیا اور کہا کہ جس طرح جی چاہے آپ اپنی زندگی گزارے، اور ادھر سے دوسرا ایک طبقہ اٹھا، اس نے کہا نہیں جی ایک پاؤں جو ہے وہ دین میں بھی رکھ لینا چاہیے اور ایک دنیا میں بھی رکھ لینا چاہیے، اب دنیا داری تو ضروری ہے۔ اب اسلام وہ ہمیں حقیقت کا درس دیتا ہے، ہمیں حقیقت سے روشناس کرتا ہے اور حقیقت ہی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، اور قرآن ہمیں پکارا کہ تم ایمان لائے ہو تو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کا ایک اپنا نظم ہے، ایک نظام ہے، شریعت مطہرہ کی اپنی ڈیمانڈ ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پاؤں ہمارا شیطان کے خانے میں ہو اور دوسرا رحمان کے راستے میں ہو۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، عشق قاتل سے مقتول سے بھی ہمدردی، یہ تو بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو یارانہ ابلیس سے بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو اب چونکہ جو دین کے داعی تھے ان کے متعلق بھی اقبال نے کہہ دیا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، وہ شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، دنیا میں شور ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بس یہ تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو۔ ایک تو اقبال فرماتے ہیں کہ وائز نے بھی اپنا وہ کام پورا نہیں کیا، کہ ایک تو وائز کا مسئلہ تھا کہ جو مسجد کے محراب اور منبر سے صدا جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی، اور دوسری طرف جو ہیں وہ تو پھر لوگ بالکل آزاد تھے۔ اب آج کا ایک واقعہ جو ہے وہ سننے میں آیا، جو کامسٹ یونیورسٹی کے اندر ایک مضمون دیا گیا لکھنے کے لیے۔ اب جو یونیورسٹی میں بچے اور بچیاں پہنچتی ہیں تو وہ بیٹے اور بیٹیاں عموماً بلوغت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، جو کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس نے ویسے ہی پہلے ہی معاشرے کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ محبت کے نام سے جو انسان اپنی جنسی خواہشات کو، جنسی درندگی کو پوری کرتا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ بچوں اور بچیوں کے، بیٹے اور بیٹیوں کے کالجز اور یونیورسٹی کے فنکشن، ان کی نجی تقریبات، پھر ان کا سوشل میڈیا پہ آنا، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دیگر جو یہ ویب سائٹس ہیں،
ان سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان کا مستقبل میں نظریات کیا ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کچھ ایسے گندے ذہن جو ہر وقت اپنی اس جنسی خباثت کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مفہوم حدیث ہے کہ ضروری نہیں کہ فزیکل زنا کیا جائے، فرمایا کہ آنکھ کا دیکھنا بھی زنا ہے، زبان کا بولنا بھی زنا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ دماغ کا سوچنا اس طرف شہوت کی طرف جانا یہ بھی دماغ کا زنا ہے۔ اور کس طرح آج پوری دنیا کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، ہمارے کیپٹل کے اندر، ایک یونیورسٹی کے اندر یہ مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا، اور آج جب وہ سینٹ میں بات پہنچی یا اعلیٰ ایوانوں میں بات گئی تو اب اللہ کرے کہ وہاں پر ایکشن ہو تو پورا نیچے سکولوں تک یہ ایکشن نظر آئے، یہ یونیورسٹیوں میں بھی آئے، یہ کالجز میں بھی آئے، یہ سکولوں میں بھی آئے، اور اللہ کرے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے۔ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، کوئی بھی منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو تعلیم نہ دلوائیں، اچھی دلوائیں، ضروری ہے، لیکن خدارا ایسے گندے ذہنوں سے اپنے ان بچوں کو محفوظ رکھیں۔ پہلے ہماری یونیورسٹیوں، میں نے بہت پہلے ایک نجی چینل کا پروگرام دیکھا تھا تو ہمارے ساہیوال کا بھی انہوں نے نام لیا تھا کہ یونیورسٹیوں کے اندر نشہ جو ہے وہ عام ہے، اور اس پر باقاعدہ پھر سیمینار بھی ہوئے اور آگاہی مہم بھی چلی، لیکن یہ کم ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایسے کھلے عام نہیں تھا، پھر بدکاری کا آغاز، پھر محبت کے نام پہ زنا اور ولد الزنا بچے، اور پھر اس طرح کے تماشے یہ آئے دن آئے روز معمول بن چکا ہے۔ تو اب بتائیے کہ کیا اس بندے کو نوکری سے برطرف کر دینا کافی ہوگا؟ جس بندے اس کے اندر گند کتنا ہے، اس کی سوچ کتنی گندی ہے جس نے یہ اس مضمون کو شامل کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آئے دن واقعات ملتے ہیں، رپورٹ بھی ہوتے ہیں، ایف آئی آر بھی کٹتی ہیں کہ فلاں کالج کے اندر یا فلاں یونیورسٹی کے اندر جو پروفیسر ہے، جو ڈین ہے یا ٹیچر ہے، اس نے کس طرح بچیوں کو ہراسمنٹ کی ہے اور اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے ابھارا ہے۔ اسلام نے ایک چارپائی پہ باپ اور بیٹی کو بیٹھنے سے منع کیا ہے، اور نہ محرموں سے پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ کیوں دیا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معراج کی رات دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح خواتین سینوں کے بل لٹکی ہوئی اللہ تعالیٰ سے آہو بکا فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے مالک اب ہمیں معافی دے دے؟ تو جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہوں گی جو مطلب زانیاں ہوں گی اور اس طرح اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہوں گی۔ تو خدارا یہ ایک واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا ہے، بے شمار واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، بے شمار واقعات ہیں جو رپورٹ ہو کے بند ہو گئے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی ایسا لاہے عمل بنائے، اور واقعی ان کو ایسی سزا دی جانی چاہیے کہ یار اتنا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے، اتنا گندا ذہنیت رکھنے والا بندہ بھی ہمارے اسلامک جو ادارے ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے، تو ان کو ایسی سزا ملے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ شرمندگی ہوتی ہے جب کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا ایک تمسخر جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے۔ تو خدارا مومن بنے، مسلمان بنے، زندگی تھوڑی ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے اور بالآخر قبر میں پہنچنا ہے، قبر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور وہاں پر اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو کوشش کریں